الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفاتیح الجنت شہادت ان لا الہ الا اللہ رواہ احمد۔ اس میں تھوڑا آواز بڑھا دیں آپ اسپیکر میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ پہلے بھی آیا ہے، فرماتے ہیں مجھ سے ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال لی، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی وقت میں تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو اس وقت آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا یہ ہے کہ خاص طور سے مجھے یہ حکم آپ نے سنایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا مفاتیح الجنت شہادت ان لا الہ الا اللہ، جنت کی کنجیاں کلمہ شہادت ہے۔ جنت کی کنجیاں، کنجی ہوتی ہے تالے کی، گھر ہے اس میں دروازے ہوتے ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں، آخر میں جو دروازہ ہوتا ہے اس میں تالا لگا دیا جاتا ہے۔ تو یا اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں تالا لگا دیا جاتا ہے، جیسے صندوق ہے، جیسے الماریاں ہیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ گویا جنت کو تشبیہ دے دی ایک ایسی چیز کے ساتھ جس کے اوپر تالا پڑا ہوا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی ایک مکان کے پاس پہنچا، دیکھا کہ وہاں تو دروازہ بند ہے اور بہت مضبوط تالا لگا ہوا ہے، دروازہ بھی بڑا مضبوط ہے، چابی اس کے پاس ہے ہی نہیں، کیسے اندر داخل ہوگا؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ایک خزانہ ہے، اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، چابی ہے نہیں، کیسے خزانہ کھلے گا؟ تو اندر نہیں جا سکتا ہے، وہ باہر رہنا پڑے گا۔ وہاں حرم میں اس طرح بہت پیش آ جاتا ہے، اس کا کوئی ساتھی جب اپنی چابی لے کر جاتا ہے کمرے کی، حرم میں گیا، وہاں سے جلدی واپس آیا ہی نہیں، سارے لوگ باہر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بھائی چابی کس کے پاس ہے، اس نے یہاں چابی کیوں نہیں رکھی کاؤنٹر پر؟ بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو کیوں؟ کمرہ ہے، اندر سارا انتظام ہے، رہنے کا، سونے کا، آرام کرنے کا، کھانے پینے کی ساری چیز اندر ہیں، لیکن دروازہ بند ہے۔ تو دروازہ بند ہے، کیوں بند ہے؟ کہ تالا پڑا ہوا ہے، تو کھولو، کہتے ہیں چابی نہیں ہے، تو بغیر چابی کے آدمی اندر نہیں جا سکتا۔ تو گویا کہ چابی کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو جس کے پاس چابی ہوگی وہ دروازہ کھولے گا، اندر جائے گا، آرام کر لے گا۔ باہر گرمی بہت ہے، کمرے کے اندر ایئر کنڈیشن ہے، باہر ٹھنڈی بہت ہے، کمرے کے اندر گرمی کا انتظام ہے۔ تو ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا کہ جنت کا دروازہ ہے، اس کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک آدمی جنت کے دروازے پر پہنچا، اب اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے پاس چابی ہونی چاہیے نا۔ تو اگر چابی ہی نہیں تو جنت کا دروازہ کیسے کھولے گا وہ؟ آپ نے فرمایا جنت کی چابیاں جو ہیں یہ کلمہ شہادت ہے۔ چابیاں اس لیے فرمایا کہ ہر شخص کو جنت میں جانا ہے، اور اس طرح سے جنت کے دروازے بھی بہت ہیں، 8 دروازے ہیں جنت کے۔ یہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چابی کیا ہے؟ اس کے فرمایا کلمہ شہادت ہے۔ کلمہ، جو آدمی دنیا سے گیا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا اور اسی کلمے کے مطابق اس نے زندگی گزاری، یہی یقین اس کے دل میں تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو اس کا اس کا یقین تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گویا چابی کے ساتھ ہو گیا، تو جو ہی جنت کے دروازے پر پہنچے گا چابی اس کے ہاتھ میں ہے، جنت کا دروازہ کھول لیا، اندر داخل ہو گیا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، اللہ تعالیٰ بچائے، اس کلمے کے بغیر دنیا سے جائے گا، اس کا جنت میں جانا ناممکن ہے، کیونکہ اس کے پاس چابی نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا آپ نے۔ تو مقفل چیز کے ساتھ تشبیہ دے دی جنت کو، اور اس پر تالا لگا ہوا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ توحید و رسالت دنیا میں اس کا اقرار کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، تاکہ مرتے وقت بھی اس پر انتقال ہو جائے کلمے پر، گویا کہ وہ چابی لے کر گیا اور ضرور اس جنت کا دروازہ کھول لے گا۔
وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حين توفی حزنوا علیہ حتى كاد بعضهم يوسوس قال عثمان وكنت منهم فبينا أنا جالس مر علي عمر رضي الله تعالى عنه وسلم فلم أشعر به فاشتكى عمر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ثم أقبل حتى سلم علي جميعا فقال أبو بكر ما حملك ألا ترد على أخيك عمر سلامه قلت ما فعلت فقال عمر بلى والله لقد فعلت قال قلت والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت قال أبو بكر صدق عثمان قد شغلك عن ذلك أمر فقلت أجل قال ما هو قلت توفى الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر قال أبو بكر قد سألت عن ذلك فقمت إليه وقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجاة هذا الأمر فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها فيله نجاة رواہ احمد۔ یہ ایک واقعہ ہے، لمبا واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے تشریف لے گئے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو صحابہ کے اوپر جو ہے وہ گویا غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی صحابہ کرام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ کبھی ہوتا ہے نا، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، 80-90 سال کا ہے، 100 سال کا ہے اور بیمار ہے، سال ہر سال سے کمزور ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ دنیا سے چلیں، لیکن ایک شخص جو ہے وہ بالکل صحت مند ہے اور اچانک اس کا انتقال ہو جائے گا تو ذہن میں بھی نہیں ہوتا، تو دونوں کے وفات میں تو فرق ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ آپ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ آپ کو تو پورے کائنات کے لیے بھیجا گیا ہے۔ گویا کہ ان کو یہ کلمہ عرب اور عجم وہاں تک پہنچانا ہے، تو جب اتنی ذمہ داری ہے اور ساری دنیا ہے وہاں تک کلمہ پہنچانا، اس کے لیے تو کم از کم 1000 سال 2000 سال نہیں تو کم از کم 500 سال تو عمر ہونی ہی چاہیے۔ تو ان حضرات کے ذہن میں یہی تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سے زیادہ تھی، اسی طرح سے بعض انبیاء علیہ السلام کی عمر مبارک 500 سال تھی، کسی کی 300 سال تھی، تو اسی اعتبار سے صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے آپ بہت قوی تھے۔ ریش مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل سیاہ تھا اور چند موئے مبارک سفید ہو گئے تھے، ایک زنق شریف میں چند اور ادھر اور روایتوں میں آیا کسی نے کہا کہ وہ 14 تھے، کسی نے کہا وہ 17 تھے، تو اتنے موئے مبارک سفید ہو گئے تھے، باقی موئے مبارک آپ کا سیاہ تھا، اور بدن میں کوئی وہ اس طرح کی وہ علامتیں نہیں تھی کہ جیسے بوڑھا ہوتا ہے اور اب وہ چل نہیں پاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایسی نہیں۔ بہت بہادر تھے آپ، زبردست تندرست تھے، تو اس لیے ان کے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں۔ تو اچانک آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام نے مطلب سوچ ہی نہیں سکی کہ کیا ایسا بھی پیش آ سکتا ہے واقعہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو کسی نے کہا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ نے فرمایا بالکل غلط کہتے ہو، ان کا انتقال نہیں ہوا۔ تو وہ آئے اور تلوار لے کر آئے، دیکھا کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، خاموش رہو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ فرما دیجئے۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغراق میں ہے۔ کس میں؟ استغراق یہ ایک اصطلاح ہے بزرگوں کے یہاں، وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ بزرگوں کی استغراق کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور چند دن کے لیے ایسے بے ہوش ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، لیکن کوئی وہ بیماری اور تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو وہ محو ہوتے ہیں کسی چیز میں، اس کو استغراق کہتے ہیں۔
میں ایک شخص کو جانتا ہوں، ان کا انتقال ہو گیا بہت سال پہلے، تو تقریباً 40 دن تک استغراق میں تھے۔ کس میں؟ 40 دن تک استغراق میں ہی تھے۔ تو پھر اس کے بعد وہ واپس آ گئے، پھر اس کے بعد وہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے، ایسے اللہ کے نبی سے استغراق میں ہے۔ کیا ہے؟ استغراق میں ہے، محو ہے اپنے پروردگار کے مشاہدے میں، تو یہ واپس تشریف لائیں گے، اس لیے بالکل کوئی یہ نہ کہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ نے مجمع سے فرمایا کہ نیچے بیٹھو، تو مجمع کو نیچے بٹھایا آپ نے، حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں، تو لوگوں سے کہا کہ اس کو کچھ مت کہو، اس کو کچھ، باقی کو بٹھایا، تو آپ نے تقریر کی، اس میں آپ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، وہ آیت آپ نے سنائی جو غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح سے اور انبیاء علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ایسے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو بھی تو ایک دن جانا ہے دنیا سے۔ تو اے مسلمانوں، کیا اگر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ تو یہ تقریر اس وقت کی حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو بہرحال اب ان کو یقین ہو گیا کہ کچھ ہوا ہے، کچھ ہوا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے تسلی دے دی، سب کو بٹھایا۔ بہرحال یہ اچانک پیش آیا۔ اور ایک شعر ہے منسوب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا اس وقت، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سدن لیالیا۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی وجہ سے میرے اوپر گویا کہ ایسی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ ان مصیبتوں کو دنوں پر ڈال دیا جاتا وہ دن رات ہو جاتی، دن یعنی دن کی روشنی ختم ہو جاتی، یہ آپ نے فرمایا۔ ہمارا غمگین ہونا، غمزدہ ہونا، یہ تو محبت اور تعلق کی علامت ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے امت کو تو سب سے زیادہ جو محبت تعلق ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بہرحال یہ وہی واقعہ ہے اس روایت میں۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو بہت سارے صحابہ وسوسوں میں مبتلا ہو گئے۔ کس میں؟ فرماتے میں خود ان میں تھا، میں خود ان میں تھا۔ وسوسہ کس چیز کا تھا؟ اب کیا ہوگا؟ کیا اب کیا ہوگا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اب دین کا کیا ہوگا، اور دین پھیلے گا یا نہیں، یہ ساری چیزیں، کیونکہ اس وقت تو آپ جب تشریف فرماتے تھے سارے کام آپ خود انجام دیتے تھے، ترتیب دینا، باقی چیزوں کا وہی سنانا، یہ ساری چیزیں، امامت کرنا، خطبہ دینا، یہ ساری چیزیں خود انجام دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا ہوگا؟ یہ جیسے احد کے موقع پر بھی اس وقت جو ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے غزوہ احد میں، تو بہت سارے صحابہ نے کہا اب ہمارا دنیا میں زندہ رہنا کس چیز کا ہے؟ کیا ہم کو کیا دنیا میں زندہ رہنا ہے جب آپ ہی نہیں رہے؟ اس لیے وہ میدان میں گئے اور شہید ہو گئے۔ تو آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے، ایک صحابی اپنے باغ میں تھے تو اس کا بیٹا وہاں گیا، اس نے کہا کہ ابو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہوا۔ آپ نے فرمایا غلط کہتے ہو۔ اس نے کہا واللہ قسم اللہ کی ان کا انتقال ہوا۔ کہ سچی خبر ہے، کہ سچی خبر ہے، میں وہیں سے آیا۔ وہاں سارے صحابہ جمع ہیں اور مسجد نبوی میں، تو اس صحابی نے فوراً دشت مبارک اٹھا لیا، اس نے کہا یا اللہ ان آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اب مجھے اب کسی کے دیکھنے کی ضرورت کوئی تمنا نہیں، جب وہی نہیں رہیں گے میں کس کو دیکھوں گا، میرے آنکھوں کی روشنی ختم کر لی کیا؟ تو انہوں نے دعا مانگی دل سے، کہا اب مجھے کسی کو دیکھنے کی تمنا ضرورت ہی نہیں ہے، جب میں مسجد نبوی میں جاؤں گا وہاں حضور ہوں گے ہی نہیں، ممبر کی طرف نظر دیکھوں گا وہاں بھی نہیں ہوں گے، جمعہ کا خطبہ ہوگا وہاں تو اور کوئی پڑھا رہا ہوگا خطبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، جب میں ان کو دیکھوں گا ہی نہیں تو اب مجھے آنکھوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو چونکہ دعا مانگی دعا قبول ہو گئی، وہ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے اس محبت کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جو صحابہ اس وسوسے میں مبتلا ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، کہتے ہیں خود میں بھی ان میں مبتلا تھا، یعنی میں بھی ان میں ایک تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اسی غم میں، بس اب کیا ہوگا، اب کیا؟ تو میرے سامنے سے گزرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سلام کیا لیکن مجھے اس کا احساس نہیں ہوا، اس لیے میں نے وعلیکم، میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں ان کو،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہ حضرت عثمان غنی میری طرف دیکھ رہے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیا، کیوں نہیں دیا سلام کا جواب؟ اس پر ملال ہو گیا حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسے وہ فوراً شکایت لے کر گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے حضرت ابھی تو چند دن ہی ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو ہم تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بدلنے لگے۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ کہا اچھا یہ بات ہے؟ کہا حضرت بالکل۔ کہا چلو چلتے ہیں ان سے معلوم کریں۔ اب دونوں حضرات تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی اور حضرت عمر فاروق بھی۔ حضرت عثمان غنی وہی اسی جگہ پر تھے، وہاں گئے تو انہوں نے دونوں نے اکٹھے سلام کیا، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا حضرت عثمان غنی سے کہ کہا عثمان یہ حضرت عمر فاروق آپ کی شکایت کرتے ہیں۔ کہا حضرت کیا شکایت؟ کہ یہ آپ کے پاس سے گزرے، انہوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، آپ نے سلام کا کیا بات ہے، کیوں نہیں سلام کا جواب دیا؟ تو حضرت عمر فاروق سمجھے کہ اگر ہم آج ہی سے دور ہو گئے تو دین کا کام کیسے چلے گا کہ ہم ایک دوسرے کے سلام کا جواب بھی نہ دیں، تو اس لیے انہوں نے اس کو بہت اہم سمجھا۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ کب یہ کب میرے پاس سے گزرے تھے اور انہوں نے کب سلام کیا؟ حضرت عمر فاروق نے قسم کھا واللہ لقد فعلت، قسم اللہ کی میں نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہیں۔ انہوں نے کہا واللہ ما شعرت انک مررت ولا سلمت، اس نے قسم اللہ کی مجھے اس کا احساس بھی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں آپ گزرے کب میرے پاس سے اور مجھے آپ نے سلام کب کیا۔ اب وہ ادھر سے قسم کھا رہے ہیں، ادھر سے قسم کھا، وہ بھی واللہ کہتے ہیں، واللہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا صدق عثمان، کیا حضرت عثمان غنی سچ فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی نہیں کہ حضرت عمر فاروق صحیح نہیں کہہ رہے، نہیں، مطلب تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں اور آپ کا سلام جب میں نے دیکھا ہی نہیں، آپ کو مجھے احساس ہی نہیں کون گزرا میرے سامنے سے، کس نے سلام کیا، تو میں کیوں نہیں جواب دیتا جب آپ سلام کر لیتے۔ فرمایا کہ عثمان صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عثمان آپ کس چیز میں محو ہو گئے تھے، کس چیز میں، یعنی آپ کے اوپر کون سا ایسا طاری ہو گیا تھا، غم یا فکر، جس کی وجہ سے آپ کو یہ احساس بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا حضرت میں اسی غم میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہم ان سے یہ پوچھ نہ سکے، میں پوچھ نہ سکا کہ نجات کی کیا شکل ہے، کیا نجات کی آخرت میں دوزخ کے عذاب سے کیسی نجات کی کیا شکل ہے۔ تو اب بس اسی میں محو ہو گیا تھا، اسی میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ہاں یہ میں نے پوچھا ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے ان سے۔ تو حضرت عثمان غنی یہ سن کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، آپ ہی زیادہ اس کے حقدار تھے، کیا آپ نے ان سے پوچھا ہے؟ یہ کہاں میں نے پوچھا ہے۔ کہ پھر کیا فرمایا؟ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا حضرت نجات کی کیا شکل ہے، نجات کی یعنی کون سی چیز ایسی ہے جس سے نجات مل سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو جو شخص مجھ سے اس کلمے کو قبول کرے، کیا وہ کلمہ جو اپنے چچا کے سامنے میں نے پیش کیا تھا، جو شخص اس کلمے کو قبول کرے گا اس کو نجات ملے گی، اس کو۔ تو اب یہ ہوئی روایت۔ اب اس روایت کے اندر بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وسوسوں کا آنا، کیا اس طرح خیال اب ہوگا کیا، اب ظاہر سی بات ہے یہ کمال کے منافی نہیں، باکمال شخص بھی سوچ سکتا ہے نا۔ بھائی کسی جگہ کوئی بڑا ہو جائے تو اس کا انتقال ہوتا ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں اب کیا ہوگا، اب کام کیسے چلے گا۔ گھر کا خانہ دار انتقال ہو جاتا تو سب لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ابو کا انتقال ہو گیا ہے نا۔ کسی علاقے کو کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، سب لوگ سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، نعم البدل کہاں سے ملے گا، ایسا شخص کہاں سے ملے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ دنیا میں ایک سے ایک ہے، ایک سے ایک ہوتا ہے نا دنیا میں، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے نبی سم جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے وہاں ہجرت کے لیے تو ساتھ میں صرف حضرت ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دائیں دیکھتے تھے، بائیں دیکھتے تھے، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے تھے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں، بار بار آپ مڑ کے دیکھ رہے ہیں پیچھے، کوئی آ تو نہیں رہا ہے۔ کہا حضرت میں یہی دیکھ رہا ہوں کوئی دشمن نہ آ جائے، مجھے آپ کا غم ہے، آپ کا فکر اپنا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ابوبکر تو اور بھی ملیں گے، ابوبکر تو، لیکن آپ تو ایک ہی ہیں،
حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر بھی ایک ہی ہیں. کیا سمجھے نہیں؟ کوئی آدمی دوسرا ابو بکر ڈھونڈے گا کیسے ملے گا, کہاں سے لائے گا؟ تو بہرحال یہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اللہ تعالیٰ ہم یہ کہیں گے کہ انہی جیسا کوئی دیکھ دیجیے, ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو لوگ رو رہے تھے, صدمہ تھا, غم تھا. تو علامہ عثمانی رحمۃ اللہ تھے, شبیر احمد عثمانی, وہ بھی علامہ تھے. وہ شاہ صاحب کے شاگرد میں نہیں تھے لیکن ہم سبق تھے. کیا ہم درس, کلاس میٹ. تو کیونکہ یہ 4 شاگرد بڑے ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کے. ایک حضرت علامہ عثمانی ہیں اور دوسرے تھے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی تھے اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی تھے. تو حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری تھے. تو ان کے بارے میں حضرت شیخ الہند نے خود فرمایا تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ میرے ہاتھ اور پیر ہیں. کیا انہوں نے بہت خدمت کی ہے. کہ عبید اللہ سندھی میرا دماغ ہے. کیا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں. علامہ عثمانی میری زبان ہے, علامہ عثمانی. اور علامہ انور شاہ صاحب میرا علم ہے, میرا علم ہے. کیونکہ علامہ عثمانی تھے نا, زبردست بولنے والے تھے, بہت بڑے مقرر تھے اور محدث بھی تھے اور مفسر بھی تھے. تو اب سب لوگ رو رہے ہیں کہ شاہ صاحب کا انتقال ہوا. تو حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت تقریر کی. پھر فرمایا لوگوں سے, لوگوں آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کہ کیوں؟ کہا رونا تو ہم کو ہے, رونا تو یعنی رونا ہم کو چاہیے. کہ کیوں؟ کہا آپ کے لیے تو ہم بھی کافی ہیں. آپ کے لیے تو یعنی آپ کو جو مسئلے مسائل پیش آئیں گے وہ تو ہم بھی حل کر لیں گے, لیکن رونا ہم کو ہے. رونا کہ ہمیں ایسی شخصیت ہم سے کھو چکی ہے کہ ہم اس کا بدل ہمیں اب کوئی نظر نہیں آتا ہے. کیونکہ وہی لوگ جانتے تھے نا شاہ صاحب کیا ہیں. اس لیے ڈاکٹر اقبال صاحب مرحوم نے فرمایا تھا کہ میرے علم کے مطابق 500 سال گزر گئے ہیں. کتنے؟ 500 سال پورے دنیا میں. فرمایا علامہ انور شاہ صاحب جیسا کوئی شخص نہیں ہے. یہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے فرمایا تھا حضرت شاہ صاحب کے بارے میں. کہ ملاقات بھی ہوئی تھی نا, کئی مرتبہ ملاقاتیں ہوئی, ان کی مجلسوں میں جاتے تھے ڈاکٹر اقبال صاحب. وہیں جا کے ان کی شاعری کا رخ بھی پھر بدل گیا. بہرحال جب ایک شخص ایسا ہے کہ اس کا بدل نہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل کون ہو سکتا ہے؟ اسے صحابہ کرام بس اسی غم میں تھے. تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ واقعہ پیش آیا. اب اس میں یہ ہے کہ چلو سلام کا جواب نہیں دیا تو یہ اتنا بڑا کون سا مسئلہ ہے؟ نہیں دیا جواب. فرماتے نہیں, ان کے یہاں بھی بہت بڑا مسئلہ تھا. ان کے یہاں بہت بڑا کہ کیا بات ہے, میں نے اگر سلام کی جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا مجھ سے روٹے ہوئے ہیں؟ اب انہی سے پوچھتے, کہا نہیں ان سے نہیں پوچھیں گے. ان سے تو بڑوں کے پاس جا کر شکایت کر دی. تو اب بڑے کون تھے اس وقت؟ حضرت ابوبکر صدیق. اب خود اندازہ لگائے, حضرت عمر فاروق بھی کوئی کم نہیں ہے, لیکن ان کو معلوم تھا مجھ سے بڑا بھی کون ہے. تو خلیفے کے پاس لا کر شکایت لے گئی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر دوستوں میں آپس میں کسی بات پر کوئی ناچاکی ہو, ناراضگی ہو, تو ضرور اس معاملے کو بڑوں کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ معاملہ صاف ہو جائے. اب اس میں ایک مسئلہ اور ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جب وہ سامنے سے گزرے تو دیکھا کیوں نہیں؟ ظاہر سی بات ہے, ایک آدمی کسی غم میں ہے, کسی پریشانی میں ہے, بعض مرتبہ اس کو احساس بھی نہیں رہتا کون آیا کون گزرا. چلو غم نہ صحیح, کسی چیز میں مشغول ہے. کیا دکاندار جو ہے سودا خریدنے میں اور بیچنے میں اور پانچ سے لکھنے میں اور مشغول ہے, مسجد سامنے ہے. کیا تو مسجد اذان ہو گئی اسپیکر پر, کس پر؟ اور اس مسجد کی بھی اس مسجد کی, اور اسپیکر اتنے لگے ہوئے 7-7 10-10. پھر وہ پوچھتا ہے اذان ہو گئی کہ نہیں؟ کیا کان تو کھلے تھے نا, تو کان کھلے تھے لیکن توجہ ان کی کس کی طرف تھی؟ اپنے سودا کی طرف. اس کو شعور ہی نہیں رہا, احساس ہی نہ. ایسا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں تو طلباء جو پڑھتے تھے نا, جب ہم کتابیں میں واقعات پڑھتے ہیں تو حیرت ہو جاتی ہے. حیرت اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ غربت کا زمانہ تھا, کسی کے پاس لالٹین بھی نہیں ہوتا تھا. کیا جی, میرے ساتھ ایک ساتھی پڑھتا تھا, شاید بہار کا تھا یا کہاں کا. تو چونکہ دارالعلوم میں تو 2 وقت کا کھانا ملتا ہے, ناشتہ نہیں. ناشتے کا انتظام خود کرنا ہے. کون کیا کرے گا, ان کو اس کے ساتھ کیا ہے. تو صبح کھانا ملے گا, شام کو وہاں چونکہ روٹیاں کھاتی ہیں زیادہ, 2 روٹیاں اور سالن. شام کو 2 روٹیاں اور سالن بس. تو باتوں میں تو ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے. میں نے اس سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ ناشتے میں کیا کرتے ہیں, کیا کھاتے ہیں؟ وہ خاموش رہا. میں نے پھر پوچھا, اس نے کہا میں ناشتہ کرتا ہی نہیں. کیا
ناشتہ نہیں کرتا, وہی 2 روٹیاں کھاتا ہوں دوپہر کو اور وہی پھر شام کو. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میرے پاس گنجائش نہیں ہے. کیا؟ کس کی؟ ناشتہ کرنے کی. بہرحال چونکہ ساتھی تو تھا, یعنی درس میں ساتھ رہتے تھے, تو اس کا کمرہ الگ تھا, میرا کمرہ الگ تھا. تو میں نے ان کو کچھ پیسے دے دیے. میں نے کہا کہ مہینے کے بعد میں دے دیا کروں گا, اللہ نے مجھے دیا ہے بہت. تو دے دیے میں نے پیسے. میرا دل مطمئن ہو گیا اب یہ ناشتہ کرے گا. 2-3 دن کے بعد پھر ملا. میں نے کہا اب کیا ناشتے میں کرتے ہو؟ کیا؟ کہا میں ناشتہ نہیں کرتا. میں نے کہا کیوں؟ میں نے تو آپ کا خرچہ دے دیا. اس نے کہا میں نے وہ ناشتے اس کے لیے میں نے ایک چیز خریدی. میں نے کہا کیا؟ کہا دارالعلوم کا جنریٹر 12 بجے رات کے بند ہو جاتا ہے. کیا؟ جب بتی نہیں ہوتی ہے نا, بجلی نہیں ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے ساری رات جنریٹر تھوڑی چالو رہیں گے. تو رات کے 12 بج جاتی ہیں. اصول ہے وہاں کا بھائی 12 بجے جو ہوگا تو جنریٹر بند ہوگا. کہا اس کے بعد چونکہ مطالعے میں پریشانی ہوتی تھی تو میں نے ایک چھتگیر لایا. کیا؟ جو لمپ, یعنی جتنے پیسے آپ نے دیے تھے اس کا میں نے لمپ لایا. یعنی اس کو چھوڑا. کس کو؟ کہ ناشتہ نہ صحیح چل جائے گا لیکن اس کی مجھے ضرورت ہے. تو میں وہ اور حیران ہو گیا. تو پہلے زمانے کے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ مدرسے میں کھانے کا انتظام نہیں ہے, کسی گھر میں گئے وہاں سے روٹی ملتی ہے. کبھی منڈی میں جاتے تھے, وہاں دیکھتے کہ لوگوں نے جو ساگ واگ پھینک دیا تو اس کو صاف کر کے اس میں سے نکالتے تھے. تو ان کے اندر تقویٰ بھی ہوتا تھا, پرہیزگاری بھی, اور علم میں برکت بھی ہوتی تھی. آج تو بہت ملتا ہے کھانے کو. کس میں؟ مدارس میں ہے نا. گھر میں تو گوشت کھائے گا ہفتے میں میرے خیال میں 1 مرتبہ. مدارس میں تو الحمدللہ اب تو کھانے پینے کا یہ وہ ہے, برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو پہلے زمانے میں روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا. تو ایک طالب علم جو تھا وہ دیکھتا تھا کہ اب مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد میں پڑھوں گا تو کیا کروں گا. وہ بادشاہ کی سواری جہاں سے گزرتی تھی, بادشاہ کی سواری جہاں سے گزرتی تھی, اس کا گھر ہوتا تھا, اب جو بھی ہو, تو اس میں جگہ جگہ لالٹین لگے رہتے تھے, جگہ جگہ وہ رات بھر جلتے تھے. تو وہ طالب علم جاتا تھا, جب دیکھا کہ وہ دیر ہو گئی, جا کے وہ لالٹین کے نیچے بیٹھا سڑک کے کنارے پر اور اپنا مطالعہ کرتا رہتا تھا. تو ایک مرتبہ وہاں سے بادشاہ کی سواری گزری رات کو. بادشاہ تھے اور اس کے وزراء تھے اور کون کون تھے, وہ جا رہے ہیں اپنے مطالعے میں مشغول ہے. تو اس کے بعد ایک آدمی آئے, اس نے پوچھا کہ بیٹے بادشاہ کی سواری گزری جا؟ ابھی نہیں. بادشاہ کی سواری یہاں سے گزری جا؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں. مجھے؟ کہا آپ کو معلوم نہیں؟ تو اتنے میں دوسرا شخص آیا, اس نے کہا ہاں ابھی گزری. ابھی؟ اس نے کہا بیٹے آپ کے سامنے سے بادشاہ کی سواری گزری ہے, اس کے ساتھ اتنے خدام وغیرہ تھے, اور آپ کہتے کہ میں نے دیکھا نہیں. کہا میں تو مشغول تھا مطالعے میں. کس میں؟ تو پھر کہنے لگا ہوگا تمہارا بادشاہ. کیا؟ میں تو کتاب میں لگا ہوا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی مطالعے میں مشغول ہے. کیا؟ تو سامنے سے ایک شخص گزرا, اس کو احساس ہی نہیں ہوا. ایک شخص پڑھنے میں مشغول ہے, اذان ہو گئی, اور پھر دوسرے سے پوچھتا اذان ہوئی یا نہیں ہوئی, حالانکہ وہ بیدار ہے. تو اس طرح سے غم کی وجہ سے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں اتنا کھو گیا تھا اس غم میں کہ سامنے سے کون گزرا, کس نے کیا کہا, مجھے اس کا شعور نہیں, اس کا احساس نہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بالکل صحیح ہے. کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتاؤ آپ کس چیز میں کھو گئے تھے؟ آپ کس چیز میں, کیا چیز تھی جس کا فکر آپ کے اوپر اتنا سوار تھا؟ انہوں نے کہا حضرت فکر تو یہ سوار تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن ہم اس سے یہ نہ پوچھ سکے کہ نجات کی کیا شکل ہے. کیا سوال یہ ہے کہ ان حضرات کو اتنا فکر تھا سوار آخرت کا. یہ تو قرآن پاک میں ہے. کیا کہ صحابہ کرام کے اوپر اتنا فکر ہے سوار کس کا؟ آخرت کا, کہ کسی وقت وہ بھولتے ہی نہیں آخرت کو. کھانا کھاتے وقت بھی ان کو جنت و جہنم گویا نگاہوں کے سامنے ہے. ایک صحابی کے سامنے, ان کے سامنے گھر والوں نے روٹی لائی اور کچھ گوشت وغیرہ, اب وہ دیکھتے رہے اس کو, اس کے بعد رونا شروع کر دیا. کیا؟ تو کہنے لگے کہ فلاں صحابی کا انتقال ہوا, اس کے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا, کفن کے لیے فلاں صحابی نے بہت جو ہے وہ غربت کا زمانہ گزارا, اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا, ہمارے پاس اتنا ہے. اتنا روئے تو گھر والوں نے کھانا ہی اٹھا لیا سامنے سے. تو ایسی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی تھی. اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ آخرت کا تصور ان کے ذہن سے کبھی ہٹتا. فرمایا کیا؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار.
اللہ ताला फरमाते हैं ये सहाबा किराम ऐसे ऊंचे दर्जे के हैं कि ये कारोबार भी करते हैं, ख़रीद फ़रोख्त भी करते हैं, लेकिन कभी इनके ऊपर गफलत तारी नहीं होती। कारोबार हो, ख़रीदना हो, फ़रोख्त करना हो, अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से बिल्कुल कभी गाफिल नहीं होते। ला तुल्हीहिम तिजारतुन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह, क्या नमाज के ऐसे पाबंद हैं कि एक रकत छूटना तो क्या है, तकबीर तहरीमा भी इनकी छूटती नहीं है, ऐसे नमाज उनके पाबंद हैं। हालांकि कारोबारी हैं। व ईता ज़कात, ज़कात देने में ये किसी किस्म का तसाहुल नहीं करते हैं, मुकम्मल देते हैं, जितना इनके ऊपर हक़ है उससे ज़्यादा ही देते हैं, कम नहीं। फरमा दी क्यों, इसकी क्या वजह है? कारोबारी आदमी कारोबार में मशगूल हो गया, पता ही नहीं कि ज़ोहर की नमाज कब थी। किसी से पूछो, बहुत मरतबा मैंने किसी पूछा, मैंने कहा यहाँ मगरिब की नमाज़ कितने बजे होती है, जब किसी दूसरी जगह जाते हैं ना, दूसरे मुल्क में या ऐसे, या असर की नमाज़ कितने बजे, वो दूसरे से पूछता है कि दिगर के जो गोया कि ये भी मालूम नहीं है कि असर की नमाज़ कितने बजे है, गुरूब आफ्ताब कितने बजे है, तुलू आफ्ताब कितने बजे है, फजर की नमाज़, इशा की नमाज़ कितने बजे, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि जब पाबंदी ही नहीं है, जब उसका फ़िक्र भी नहीं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज कैसे पाबंद हैं तो किसी एतबार से इनके ऊपर गफलत तारी नहीं होती। सवाल क्यों? यखाफून, क्या यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, इनके ऊपर ऐसा खौफ तारी है आखिरत का और क़यामत का, जिस दिन आँखें भी पलट जाएंगी और दिल भी पलट जाएंगे। तो आखिरत का ऐसा खौफ था। तो हज़रत उस्मान गनी के ऊपर यही खौफ तारी हो गया था कि नजात की क्या शक्ल है, नजात की। और वो रिवायत तो मशहूर है, आप कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते थे तो बहुत रोते थे। किसी ने पूछा, हज़रत आप जन्नत जहन्नम का तज़किरा करते हैं, बयान फरमाते हैं, या आपके सामने जन्नत और जहन्नम का तज़किरा किया जाता है, उस वक्त आप नहीं रोते हैं, लेकिन जो कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं तो आप रोना शुरू कर देते हैं कि दाढ़ी मुबारक भी आपकी गीली हो जाती है, तर हो जाती है। इसकी क्या वजह है? आपने फरमाया आखिरत की मंजिलों में ये पहली मंजिल है। क्या है? आखिरत की मंजिलों में जितनी आखिरी मंजिलों पहली मंजिल है। जो यहाँ फंस गया, जो यहाँ फंस गया, जितनी मंजिलें इसके बाद आएंगी वो और ज़्यादा सख्त होंगी, तो उसमें किसी किस्म की वो राहत और आराम पहले ही फंस गया। फरमाया कि हाँ, जो इससे बच गया, जो इससे निकल गया कब्र की मंजिल से, आगे जो मंजिलें आएंगी वो उसके लिए आसान होंगी। तो इसलिए मुझे इस मंजिल का ज़्यादा डर है। और उसके बारे में खुद इरशाद फरमाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया कि मैंने कब्र के मंज़र से ज़्यादा ख़तरनाक मंज़र कोई देखा नहीं, कब्र के मंज़र से। क्यों? आपने फरमाया ये कब्र जन्नत के बागों में एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। फिर आपने ये भी फरमाया सहाबा से कि ऐ सहाबा, मैंने इरादा किया था कि मैं दुआ कर लूँ अल्लाह ताला से कि जो मैं देखता हूँ वो आप भी देखें, जो मैं देखता हूँ कब्रिस्तान के अंदर क्या हाल हो रहा है मैतों के साथ, तो मैंने इरादा किया था। फिर मैंने इरादा तर्क किया, तो अर्ज़ किया गया हज़रत क्यों? फरमाया इसलिए कि अगर आप लोग भी वो देखें जो मैं देख रहा हूँ तो मुझे डर है, अंदेशा है, आप अपने मुर्दों को दफन करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। मैं किसी के बाप का इंतकाल हो कहेंगे नहीं, मैं बाप को घर में रखूँगा, मैं बाप को कब्र में क्या ले जाऊँगा इसको कब्रिस्तान में, वहाँ तो ऐसा ऐसा तूफ़ान है, वहाँ तो आग भरी हुई है, किस में? कब्र में। वहाँ तो फरिश्ते हैं, वो पिटाई कर रहे हैं, और मैयत वहाँ जो अजाब में है, चीख पुकार में है, मैं बाप को कैसे वहाँ ले जाऊँ, मैं अपनी माँ को कैसे ले जाऊँ वहाँ। फरमाया कि मुझे ये अंदेशा था कि आप जो है वो दफन करना छोड़ देंगे, मानेंगे नहीं, इसलिए मैंने ये दुआ ही नहीं मांगी कि बस छुपा रहे कि मामला। लेकिन ये तो सुना उन्होंने और यकीन था उन हज़रात का, अगरचे मुशाहदा नहीं था लेकिन यकीन था या नहीं, लेकिन वो यकीन इस दर्जे का था जो मुशाहदे के दर्जे में आता है। किसमें? किताबों में लिखा है कि सहाबाए किराम का ईमान अगरचे ईमान बिल गैब था क्या, लेकिन कैफियत बिल मुशाहदे की थी। किसकी? यानी जो चीज़ आदमी ने अपनी आँखों से देखी, अपनी आँखों से जितना उस पर यकीन है उतना यकीन उस पर आता था। मुझे बताइए, अगर किसी ने काबा न देखा हो तो उसको यकीन है काबे का? नहीं। कितना यकीन है उसको? 100% है ना। उससे अगर कहेंगे आपने काबा देखा नहीं, तो ठीक है मैंने काबा नहीं देखा, लेकिन जो काबा देख के आए उनसे पूछ लो, उनसे। इसीलिए पहले ज़माने में जब हाजी लोग वहाँ से आते थे ना, हज से उम्रे से जब मुलाकात करते थे तो मुलाकात करने वाला आँखों में आँखें डालता था। क्या? एक तो ऐसे इत्तेफाकन देख लेना, तो ऐसे देखता,
ہمارے گاؤں میں آج بھی ایک ہے، جب وہ ملاقات کرے گا نا کسی حاجی سے، وہ یوں دیکھے گا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان آنکھوں نے تو نہیں دیکھا کعبہ مدینہ، لیکن ان آنکھوں نے دیکھا ہے، ان آنکھوں نے، تو جن آنکھوں نے دیکھا ہے کعبہ اور مدینہ، تو کم از کم میں ان کی آنکھوں کو دیکھوں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگرچہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی صحابہ کرام نے، اور عرش مجید اور دوسری چیزیں سدرۃ المنتہا اور 7 آسمان انبیاء علیہ السلام نہیں دیکھے، لیکن کیا انہوں نے ان چشمہ مبارک کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان سب چیزوں کو دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمہ مبارک کو دیکھتے تھے نہیں دیکھتے تھے؟ کون دیکھتے نا؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ چشمہ مبارک ہیں جو فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، جو ارواح کو دیکھ رہے ہیں، جو عالم آخرت کو دیکھ رہے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں کے اعتبار سے جو مشائخ کا یہ ان کے یہی عقیدہ ہے کہ ان آنکھوں نے تو اللہ تعالیٰ کو بھی کیا دیکھا ہے، دیدار کیا ہے، تو کیسی کیفیت ہوگی ان کے اوپر؟ تو اسے نظروں کا بھی تاثر ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نظر حق ہے، کیا ان نظر بد لگ جاتی ہے نا کسی کو تو آدمی کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو جب ایک کی طرف آپ نے دیکھ لیا اور اس کو نظر لگ گئی، آپ نے فرمایا کہ اگر اونٹ پر نظر لگ جائے گی، کس پر؟ صبح کو اونٹ پر نظر لگ گئی تو مغرب سے پہلے پہلے اس کا گوشت ہانڈیوں میں ہوگا، کس کا؟ یعنی وہ اونٹ والا اسی اونٹ کو ذبح کرے گا، ورنہ اور بھی تو اونٹ تھے لیکن جس پر نظر لگ گئی تھی، کیا کیسے؟ ارے کتنا بڑا اونٹ ہے، اوہ زبردست فربے ہے، لہی مسلم اللہ۔ تو وہاں عرب میں ایسے اونٹ بھی ہوتے ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ایسا اونٹ۔ تو ہم ایک مرتبہ گئے تھے وہاں ذبح کرنے کے لیے قربانی کے جانور، ریگستان میں گئے تو اس نے ایک اونٹ کو رکھا تھا باندھ کے، تو یہ جو ہم گئے تھے وہاں سب لوگ گئے پہلے اونٹ دیکھنے کے لیے، کس کے لیے؟ کیونکہ راستے میں اور اونٹ ملتے تھے لیکن ویسے تو فرمایا کہ اونٹ کو اگر نظر لگ جائے تو مغرب سے پہلے پہلے اس کا گوشت ہانڈیوں میں پکتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تو انسان کے اوپر نظر لگ جائے گی تو بیمار ہوگا نہیں ہوگا؟ بخار میں مبتلا ہوگا، کسی قسم میں مبتلا۔ تو جب یہ ایسی نگاہیں ہیں کہ آدمی کی کیفیت بدل جاتی ہے تو اچھی نگاہیں بھی تو لگ سکتی ہیں نا، وہی تو ہے اس کا، یہی تو مطلب ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے۔ تو بہرحال ایک لمبا موضوع کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کی جو کیفیت تھی وہ مشاہدے کی تھی، کس کی؟ ہر وقت ان کے سامنے یہ تھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت اگر آپ جنت اور جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوگا؟ آپ کے ایمان میں؟ آپ نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ کیا؟ رائی کے؟ میرے ایمان میں اضافہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کب؟ جب میں جنت کو دیکھوں۔ کہ کیوں؟ کہا مجھے دیکھنے سے پہلے ایسا یقین ہے جیسے دیکھنے کے بعد، جیسے لوگوں کو یقین آئے گا مرنے کے بعد۔ کس کا؟ مرنے کے بعد کہ ہاں یہ ہے وہ جنت، یہ وہ جہنم۔ قرآن پاک میں ہے نا، سب لوگوں کو جنت کا جہنم کا یقین ہوگا محشر میں کہ نہیں؟ جب جنت سامنے ہے تو کہا جائے گا یہی وہ جنت ہے اور یہی وہ جہنم ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے، اب شک کس کو رہے گا؟ فرمایا کہ مرنے کے بعد آدمی کو جو کیفیت طاری ہوتی ہے کسی چیز کو دیکھنے کے بعد، دیکھ فرمایا کہ وہ ایمان مجھے دنیا میں ہی حاصل ہے، مجھے دنیا میں ہی، وہ ایمان بالغیب ایسا تھا، وہ ایمان بالمشاہدے کے درجے میں تھا۔ تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ کیفیت طاری تھی کہ نجات کی کیا شکل ہے، نجات کی کیا شکل ہے۔ اب خود ان حضرات کو دیکھ لیجئے، یہ عشر مبشرہ میں سے ہے، کن میں؟ عشر مبشرہ کے معنی آتے ہیں، وہ تو سارے صحابہ تو جنتی ہیں نا، لیکن ایک خاص موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 آدمیوں کے نام گنائے ان میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں، وہ روایت میں بھی سناتا ہوں، ان کی اپنی فضیلت بھی ہے۔ ایک لمبا واقعہ ہے باغ کا، اس کا خلاصہ آخر میں ہے، آپ نے فرمایا ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، فرمایا صحابہ میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں جسے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جسے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے، لمبا واقعہ ہے۔ ایسے آپ نے فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنہ عثمان، ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک گہرا دوست رکھا ہے جنت میں۔ کس میں؟ فرمایا کہ جنت میں میرا دوست حضرت عثمان ہوں گے۔ کون؟ رواہ ترمذی و رواہ ابن ماجہ۔ ایسے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ بھائی تبوک جانا ہے، کہاں؟ جو جنگ رومیوں کے ساتھ ہوئی تھی تبوک، اس لیے مالی مدد کر لو۔
تو آپ نے ترغیب دے دی، بھائی کون دینے کے لیے تیار ہے کتنا؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا حضرت میرے 100 اونٹ، کیا یعنی میں اکیلے 100 اونٹ دے دوں گا کہ اونٹ پر سواری ہو جائے گی چاہیے اور سامان کے ساتھ، کیا ٹھیک ہے آپ بیٹھے۔ اس کے بعد آپ نے پھر ترغیب دے دی کہ بھائی بہت دور جانا ہے اور مقابلہ کن کے ساتھ ہے؟ رومیوں کے ساتھ ہے، اور منزل بہت دور ہے، تبوک جانا ہے، اس لیے بھائی ہمت کر لو، کیا کر لو؟ تو یہ پھر کھڑے ہو گئے، کہا حضرت میرا اور 100، کیا کیونکہ اونٹ اس کے بعد ہزاروں تھے، اور 100 200 ہو گئی۔ یہ ترمذی میں روایت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پھر ترغیب دے دی لوگوں کو کہ بھائی ہمت کر لو، کیا کر لو؟ ہمت کر لو، اور یہ ہے وہ ہے یہ ساری۔ تو یہ تیسری مطلب کھڑے ہو کے فرمایا کہ اور 100، کیا؟ تو 300 اونٹ، کتنے؟ 300 اونٹ۔ جب آپ نے 300 اونٹ کے بارے فرمایا کہ میں 300 اونٹ اور سامان کے ساتھ، کیا آپ نے فرمایا، آپ اس پر ممبر سے اترے، خود بھی ہٹ نا تن پیٹ ہوئے، فرمایا وہ یقول، یہ فرماتے ما علی عثمان ما عمل بعد حاجہ، ما علی عثمان ما عمل بعد حاجہ، آج کے بعد عثمان اگر کچھ بھی کرے، یعنی اگر خدا نہ کوئی غلطی بھی ہو جائے گی، اس سے اللہ پکڑ نہیں کریں گی، کیا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی اتنی خوش ہو گئے اللہ تعالیٰ بھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے یہ تو تھا اونٹوں کا معاملہ، اب نقدی کی بھی ضرورت تھی نا، تو روایت ہے رواہ احمد، اور حضرت عبدالرحمن ابن سمرہ فرماتے ہیں جاء عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب1000 دینار فی کمہ، آپ نے آستین میں نہیں، یوں کہ یہ دامن میں، یا آستین بھی کہہ سکتے ہیں، بہرحال کم تو ہے اس میں، ایک کپڑے میں آپ نے 1000 سونے کے پاؤنڈ لائے، کیا 1000 سونے کے پاؤنڈ لائے۔ اور جب آپ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری اس میں گود میں ڈالو، کس میں؟ ایسے آپ نے ڈال دیا اس میں، یقلبوہا، آپ ایسے کرتے تھے، وہ گر جاتے تھے ایسے، اور فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، آپ نے فرمایا عثمان آج کے بعد اگر کچھ بھی کرے گا، کیا اس کو کوئی نقصان نہیں، کیا یعنی اتنی بڑی قربانی اس کی ہے۔ اب اگر بالفرض بشریت کے تقاضے سے ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، گناہ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ پکڑیں گے ہی نہیں، کیا کوئی حساب نہیں، کیا یہ کیوں، یہ اتنی قربانی اس کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نا جب قربانی کوئی دیتا ہے اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو پکڑا نہیں جاتا۔ آپ گھر میں کام کر رہے ہیں، والدہ کام کر رہی ہے، اہلیہ کام کر رہی ہے، صفائی کر رہی ہے کچن کی، اور سب وہ کر رہی ہے، تو ایک پیالہ گر گیا وہاں سے الماری سے، ٹوٹ گیا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیا؟ لیکن آپ کا بیٹا ہے، وہ غصے میں اٹھا کے اس نے پیالہ مارا دیوار پر، تو اس کی پٹائی ہوگی، کہنا حالانکہ پیالہ تو وہاں بھی ٹوٹا، پیالہ تو اس نے بھی توڑ دیا، ہاں، یا اتفاقاً بچے کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اس کو تو پکڑ کریں گے، تم دھیان سے نہیں، وہ یہ اس کو کچھ نہیں کہی، کیونکہ اتنی قربانی ہے، اتنی صفائی کر رہے ہیں، ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر عثمان غنی سے کچھ ہو بھی جائے گا کوئی گناہ تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے فضائل ہیں، لیکن آخرت کا اتنا خوف ہے، گویا وہ فضائل ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ یہ خود 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، رواہ ترمذی و رواہ ابن ماجہ۔ یہ 10 شخصوں کا آپ نے ایک مرتبہ نام مبارک لے لیا، اسے ان کو کہتے ہیں یہ 10 مبشرہ ہیں، کیا یعنی ایک ہی وقت میں آپ نے 10 شخصوں کا نام لے لیا ترتیب کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی 10 جنتی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، کیوں؟ حسن حسین بھی تو جنتی ہے نا، فرمایا یہ جنتی کے سردار ہے، اور ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ ایسے ہی ایک باغ کے اندر ایک کنواں تھا، تو پانی اس کا بہت میٹھا تھا، وہ یہودی کا تھا، تو یہودی جو ہے وہ مفت میں پانی نہیں دیتا تھا، پیسے لیتا تھا صحابہ سے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کوئی جو فلاں کنواں خریدے، کیا خریدے تو اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی سے بات کر لی، یہودی سے کہا کہ بھائی یہ کنواں مجھے بھیج دو۔ اس نے کہا نہیں، مانا نہیں، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، پورا نہ صحیح آدھا، کیا یعنی آدھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آدھے کے پیسے دے دو۔ اس نے کہا یہودی نے کہ ٹھیک ہے پیسے بھی لے لوں گا، اور لوگوں سے جب وہ آئیں گے پانی لینے کے لیے تو ان سے پانی کی قیمت بھی لے لوں گا۔ تو عثمان غنی نے فرمایا دیکھو اب یہ کنواں آپ کا بھی اور میرا بھی ہے، اس لیے باری مقرر کریں گے، کیا
ایک دن آپ کی باری، ایک دن میری باری، تو جس دن میری باری ہے تو مجھے مرضی ہے کون آئے پانی لینے کے لیے، کون، جس دن آپ ہیں اس دن جو مرضی ہے وہ کر لو۔ انہوں نے کہا بہت ٹھیک ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھ لیا جو آس پاس میں رہتے تھے، انہوں نے کہا آج تو یہ پیسے لیتا ہے، آج نہیں کل لے لیں گے پانی، کیا، اور 2 دن کا پانی ریزرو رکھیں گے۔ اسے دیکھا کہ، اور حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ یہ جو میں نے آدھا کنواں خریدا ہے یہ میں نے اپنے لیے نہیں، یہ میں نے، یہ وقف ہے فی الحال۔ اب اس کے پاس دیکھا یہودی کے پاس کوئی آتا ہی نہیں، اب کون آئے گا، وہ یہودیہ کے وہیں بیٹھا رہتا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں آتا۔ تو فری سیل تھی نا حضرت عثمان غنی کی جانب سے، تو یہودی کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یہ آدھا بھی لے لو، کیا؟ انہوں نے کہا بسم اللہ، لیکن پیسے بہت مانگے، بہت پیسے لے لیے، حضرت نے سارے پیسے دے دیے، اب کنواں خالی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ وقف ہے مسلمانوں کے لیے، کس کے لیے؟ بیر عثمان، کیا وقف ہے عثمان، یہ تو بیر عثمان آج بھی ہے، بیر عثمان جی۔ ابھی چند سال پہلے وہ ہو گیا تھا، وہ پانی کم ہو گیا تھا تو بیر عثمان کو پھر چالو کیا گیا۔ بیر عثمان کو موٹر لگاتے ہیں، اس میں ٹینکی سے پانی بھرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جو اس کنویں کو خریدے گا اور میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو جنت کی بشارت کے باوجود ان حضرات کے اوپر آخرت کا ایسا فکر سوار تھا۔ تو فی ھذا الامر مطلب یہ ہے کہ دوزخ اور قبر کے عذاب، محشر کے عذاب سے نجات کیسے ملے گی، تو اتنا ان کے اوپر غلبہ تھا۔ اس کا ایک اور معنی بھی ہے، لیکن ترجیح اسی لفظ کو ہے کہ نجات ھذا الامر، کہ اس معاملہ نجات ھذا الامر کا ایک مطلب اور بھی لکھا ہے، کیا کہ لوگ دنیا کے اندر اتنے مشغول ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، اپنے ٹیپ ٹاپ کے ساتھ، کہ ان کو آخرت یاد ہی نہیں آتی۔ ان کو آخرت تو بچاؤ کی کیا شکل ہے، کیسے نکلیں گے وہ اس جھنجٹ سے؟ تو کیونکہ قرآن پاک نے بھی فرمایا، قرآن پاک نے فرمایا کہ چند چیزوں نے لوگوں کو دیوانہ بنایا ہے، کیا، یہ بہت گہرائی کے ساتھ یہ آیت سنیے، چند چیزوں نے لوگوں کو فریفتہ کیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ فرمایا کہ لوگوں کو فریفتہ کیا ہے مرغوب چیزوں کی محبت میں، کیا، نساء، عورتیں، کیا، اب عورتوں کی محبت میں کیا کیا نہیں انسان کر لیتا ہے نا۔ اور آپ نے خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد میں مردوں کے لیے کوئی نقصان دینے والی چیز اس سے زیادہ نہیں چھوڑی جتنی عورتیں، کیا، یعنی عورتوں کے فتنے دنیا میں ایسے ہوں گے، اس کی وجہ سے لڑائیاں ہوں گے اور جھگڑے ہوں گے اور کیا کیا ہوں گے۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ چیز آدمی کو اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے والبنین، کیا، اولاد کی محبت غالب آتی ہے، والانعام، مویشی، کیا، مویشی ہیں اور جو ہے بھیڑ ہیں اور بکریاں ہیں، والحرث، اور کھیتیاں، کیا نہیں، اور والقناطیر المقنطرہ چھوٹ گیا، اور خزانے، کیا، جمع کی بڑی زبردست محبت ہوتی ہے۔ کروڑوں روپے جمع ہے پھر بھی حرام لاتا ہے اور کرتا ہے اس میں جمع، دیکھتا ہے کہ کتنے ڈیجٹ آ گئے، کیا جی۔ فرمایا کہ من الذہب، خزانے جمع کیے ہوئے سونے کے، والفضہ، چاندی کے، والخیل المسومہ، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، کیا، جب کسی کے پاس گھوڑے بہت ہوتے تھے نا تو ان میں نمبر لگاتے تھے، کیا، نمبردار گھوڑے، یا یہ کہ پنج کلیان گھوڑے، والانعام، اور مویشیاں، والحرث، کھیتیاں اور باغات۔ فرمایا یہ چیزیں مرغوب ہیں، کیا، یہ آدمی کو اپنے اوپر جذب کر لیتی ہیں، اس کو نہ محشر یاد رہتا ہے، نہ پولیس رات یاد رہتا ہے، نہ قبر یاد رہتی ہے، نہ حساب کتاب یاد رہتا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ جنت نہ جہنم۔ آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا کیسے آدمی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا متاع ہے، کیا، متاع کا مطلب ہے کہ بہت چند، یعنی بہت ہی مختصر فائدہ اٹھانا ہے، ان چیزوں سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے لیکن بہت مختصر ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر فرمایا وہ ٹھکانہ کس کو ملے گا؟ پھر فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ آگے جو روایت بہت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، آخرت تیار کرنے والوں کے لیے وہ جنت ملے گی۔ بہرحال فی ھذا الامر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کیا چیز ہے جو آدمی کو غفلت سے نکالے، فرمایا کہ نکالے گی اس کو غفلت سے
کون چیز؟ یہ کلمہ. کیا؟ کلمہ کا یقین. آج مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن کلمے کا وہ یقین. ایسے کہ مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، اور مسلمان بھی ہے اور شراب بھی پیتا ہے، اس کا معلوم ہے یہ حرام ہے، رشوت پھر بھی لے لیتا ہے. معلوم ہے کہ کلمے کا یقین نہیں. کلمہ تو پڑھ لیا ہے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ان چیزوں سے نجات کیسے ملے گی، آپ نے فرمایا اسی کلمے سے نجات ملے گی جو قبول کرے اس کلمے کو دل سے، اور اس کا یقین دل میں آ جائے، جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا. تو بہرحال اس روایت میں بھی فضیلت آئی، کس کی؟ کلمے کی فضیلت آئی. فرمایا فَهِيَ لَهُ نَجَاتٌ، اسی میں اس کے لیے کیا ہے؟ نجات ہے. اللہم لک